تو یہ جو 8 مدیں ہیں، 8 مدوں میں سے ایک مد وہ فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ کے سلسلے میں چونکہ وقت بہت مختصر ہے، لیکن اس میں میری اپنی توجہ کے لیے، لوگوں کی توجہ کے لیے، چونکہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں، اس لیے میں نے ایک تحریر کے ذریعے سے اس فی سبیل اللہ کی مد میں کون کون سی چیزیں آتی ہے، ایک تحریر کے ذریعے سے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فی سبیل اللہ زکوٰۃ کی ایک اہم مد، 4 تفسیروں کے حوالے سے میں نے اس میں باتیں پیش کیا ہوں۔ یہ تحریر میں میری کوئی اپنی ذاتی بات نہیں ہے، میری اس لیے جس طرح سے کوئی ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک نادم ہوتا ہے، ظاہر بات ہے نادم کی اس میں جو صرف اعلان کرتا ہے، بلاتا ہے، اصل تقریر تو دوسرے کی ہوتی ہے۔ تو اس تحریر میں بھی میری جو حیثیت ہے وہ اسی کی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ فی سبیل اللہ کی مد کی طرف ہماری توجہ رہے، اور فی سبیل اللہ میں کون کون سے کام آتے ہیں۔ غربا اور فقراء کی مدد یہ تو کرنی چاہیے، وہ تو آتے ہی ہے، لیکن فی سبیل اللہ کی مدد خاص طور سے آج کے ان حالات میں کہ اسلام تعلیم کے لحاظ سے بھی، دعوت کے لحاظ سے بھی، سیاست کے لحاظ سے مغلوب ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس مد میں انفاق بھی ہونا چاہیے، اور اس مد میں زکوٰۃ بھی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اہم مصرف فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سب سے اہم فی سبیل اللہ ہے۔ ينفقون فی سبیل اللہ، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے لیے، تو اس میں جو بنیادی طور سے جو چیز آتی ہے، اسلام کی تعلیم، اسلام کی دعوت اور اسلام کو غالب کرنے کی جو جدوجہد ہوتی ہے وہ اس میں آتی ہیں۔ اور دور مکی کے حوالے سے بھی فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ ظاہر بات ہے دور مکی میں جنگ نہیں تھا، دور مکی میں دین کے 2 کام تھے، ایک تو تعلیم کا کام تھا اور دوسرے دعوت کا کام تھا۔ چنانچہ دور مکی سے متعلق جو آیتیں میں نے یہاں پیش کی، الذین یصدون عن سبیل اللہ یبغونہا عوجا، جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ الذین کفروا صدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، ان کے کفر کی سبب اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دگنا عذاب تیار کیا ہے۔ پھر قرآن مجید میں جو سورہ نحل کی آیت، یہ بھی مکی آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی دور مکی میں بھی فی سبیل اللہ کی مد کا تذکرہ ہے، اللہ کی راہ میں۔ تب اللہ کی راہ میں پھر مفسرین اکرام نے جو اس حوالے سے جو کلمات لکھے ہیں، تو معرف القرآن کے حوالے سے، تدبر قرآن کے حوالے سے، اور فی ضلع یہ آثر البیان کے حوالے سے میں نے کچھ کلمات یہاں لکھے ہوں، چونکہ وقت خاتمے کے قریب ہے، لیکن اس میں سے خاص طور سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے، سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 273، انما الصدقات للفقراء الذين اسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يأكلون الناس الحافا۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی کلمات لکھے اس طرح سے، اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ، جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہماتن وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش کے لیے کوئی جد و جہد کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے اپنے گھر باہر چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینہ سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت مدینہ میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ برا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔